السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو مستحکم عالمی معیشت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک میں ٹیکس کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور عوام کی مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے ہیں تاکہ عالمی برادری کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسلام آباد نے جنگ کو امن پر ترجیح دینے سے متعلق بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعے سے پیر تک 4 سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر آزادانہ منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ روس اور یوکرین نے آج استنبول میں براہ راست امن مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز کیا۔ پاکستان نے تھائی لینڈ میں ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں سونے کے 10 تمغے جیت لیے ہیں۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی اداروں نے آج سے جمعرات تک آندھی اور بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد پائیدار اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو ایک مستحکم عالمی معیشت بنانے کی جدوجہد میں فتح یاب ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں FBR اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں سے کرپشن کے خاتمے اور عدم شفافیت جیسی دیگر خامیاں دور کرنے کے لیے تمام سرکاری ادارے انتھک کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے FBR میں جاری اقدامات اور اصلاحات کی تیسرے فریق کے ذریعے توثیق کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومت کی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے شروع کیے گئے اس نظام جیسی اصلاحات کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی دلچسپی کی بدولت اور سخت ہدایات پر FBR نے اپنے قانونی نظام میں نمایاں بہتری لاتے ہوئے زیر التوا مقدمات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر FBR نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی بھرپور پیروی کی، جس کے نتیجے میں گزشتہ ہفتے FBR کے حق میں فیصلے دیتے ہوئے معزز عدالت نے مجموعی طور پر 36.14 ارب روپے مالیت کے مقدمات نپٹا دیے۔ کھربوں روپے کا ریونیو جو عرصہ دراز سے مختلف مقدمات میں پھنس کر رہ گیا تھا اور قومی محصولات کی وصولی میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر قانونی کارروائیوں اور نمائندگی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی وضع کی گئی، جس کے نتیجے میں FBR کو نمایاں کامیابیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گزشتہ ہفتے کی نمایاں کامیابیوں میں 3 بڑے ٹیکس مقدمات شامل ہیں، جن میں بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا مقدمہ سب سے اہم ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26.446 ارب روپے کی ریکوری کا فیصلہ FBR کے حق میں برقرار رکھا ہے۔ یہ مقدمات گزشتہ 2.5 برس سے مختلف ایپیلیٹ فورمز پر زیر التوا تھے۔ اسی طرح 2 دیگر کارپوریٹ مقدمات جن کی مجموعی مالیت 9.7 ارب روپے ہے، ان میں بھی معزز عدالت نے FBR کے موقف کو تسلیم کیا۔ یہ کامیابیاں وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں حکومت کے عزم اور معاشی اصلاحات کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے پروگرام کی رہبر کمیٹی کا 40واں اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بچت اور دستیاب فنڈز پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کے اس سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور جاری اسکیموں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے ان پر عمل درآمد کے عمل کو مؤثر بنانے پر توجہ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے مختص کردہ وسائل کو رواں مالی سال ختم ہونے سے قبل مکمل طور پر بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثمرات مقررہ مدت میں منتقل کیے جائیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں کو ترقیاتی اہداف بروقت پورا کرنے کی ہدایت کی۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سرکاری شعبے کے اگلے ترقیاتی پروگرام میں اڑان پاکستان کے تحت تصویراتی اہمیت کے منصوبوں کے لیے مالی وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی اور رابطہ کمیٹی کے سالانہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے سرکاری شعبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ان منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم، سکر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ، بلوچستان میں N25 اور شاہراہ کراکورم کا دوسرا مرحلہ شامل ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ بیرونی فنڈنگ کے جاری اور تکمیل کے مراحل میں پہنچنے والے منصوبوں کو بھی سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی اضلاع جیسے خصوصی علاقوں کے لیے فنڈز مختص کرنے کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کو قومی ترجیحات کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مستقبل میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ملک کی دفاع کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی سرمایہ کاری میں بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے، پانی کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو دنیا میں ٹیکنالوجی کے انقلاب سے مطابقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس چوری کے مسئلے پر قابو پانا فعال معیشت اور اہداف کے حصول کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے ملک میں ٹیکس کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے عوام اور حکومت کے درمیان مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے پائیدار معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے بندرگاہوں کی زمین کے تحفظ اور ترقی کی تصویراتی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں پورٹ قاسم اتھارٹی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ میں جاری زمینی اصلاحات کے جائزے اور کام کی رفتار میں اضافے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پورٹ قاسم اتھارٹی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ہدایت کی کہ وہ دونوں بندرگاہوں کی املاک کو غیر قانونی قبضے اور ان کے غلط استعمال سے بچانے اور تحفظ کے لیے ایک مشترکہ انسداد تجاوزات فورس تشکیل دیں۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی انتظامیہ نے وفاقی وزیر کو ایک نئے جامع ماسٹر پلان کے حصے کے طور پر کیے جانے والے جاری اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی انتظامیہ نے تازہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور بندرگاہ کی زمین پر تجاوزات کے مسئلے کے حل کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر پیٹرولیم نے آذربائیجان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مختلف سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ سطح کا 9 رکنی وفد نیو یارک میں ہے، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس، جنرل اسمبلی کے صدر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل ارکان کے سفیروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفد واشنگٹن، لندن اور برسلز کا بھی دورہ کرے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی کی قیادت میں ایک اور وفد بھی آج سے ماسکو کا دورہ کر رہا ہے۔ ان وفود کے دوروں کا مقصد حالیہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا ہے۔ وفود بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے غیر ذمہ دارانہ اور ہٹ دھرمی پر مبنی اقدامات کے جواب میں امن کے حصول کی خاطر پاکستان کے ذمہ دارانہ اور نپے تلے رد عمل کو اجاگر کریں گے۔ وہ اس امر کو بھی اجاگر کریں گے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو محاذ آرائی اور تنازعات پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ وفود جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے فروغ میں عالمی برادری کے ناگزیر کردار کی اہمیت پر زور دیں گے۔ سنتوس معاہدے کی فوری بحالی کی ضرورت بھی وفود کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ وفود بین الاقوامی اداروں، سرکاری عہدیداروں، اعلیٰ حکام، ارکان پارلیمنٹ، تھنک ٹینکس، صحافیوں اور تارکین وطن سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے بھارتی قیادت کی بہار میں بیان بازی سمیت اس کے حالیہ بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں امن پر اشتعال انگیزی کو ترجیح دینے والی انتہا پسندانہ سوچ کا عکاس قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش حقیقت کے برعکس اور شرانگیز ہے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے لیے معاونت سمیت بھارت کے جارحانہ طرز عمل سے بخوبی واقف ہے اور کھوکھلے بیانیے اور اوچھے ہٹکندوں سے یہ تمام حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر خطے کے امن و استحکام کے لیے بدستور سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار تنازع کے بنیادی وجوہات کے ازالے کے لیے صبر و تحمل، بالغ نظری اور آمادگی پر ہے، اور علاقائی ہم آہنگی کی قیمت پر محض سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے شرانگیزی کا راستہ اختیار کرنا تنگ نظریہ رویہ ہے۔ فرانس کے سیاسی تجزیہ کار کرسٹوفے جیفری-لاٹ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ میں پاکستان فاتح بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی بھارت کی داخلی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطرناک ہے۔ پاکستان ریلوے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر ریلوے حنیف عباسی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کے 3 روز کے دوران ٹرین کرایوں میں 20% کی خصوصی کمی کا بھی اعلان کیا۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعے سے پیر تک 4 سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ان تعطیلات کا اطلاق ہفتے میں 5 اور 6 دن کام کرنے والے تمام دفاتر پر ہوگا۔ اس سلسلے میں کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے ملک بھر میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ضلعی سطح پر انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے مطلوبہ ضروریات کے ساتھ عارضی مویشی منڈیاں قائم کی ہیں۔ حکومت نے عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ناظم اسکیم کے تحت گھر سے گھر تک کے تاریخی اقدام پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہ بات سہولت مکہ کے رابطہ کار سجاد حیدر یلدرم نے آج مکہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ کو ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک نامزد ناظم 188 عازمین حج کے ہر گروپ کی قیادت کر رہا ہے، جو مشاعر کے تمام دنوں میں ان کے ہمراہ ہوگا۔ رابطہ کار نے کہا کہ پاک معاون ایپ تمام معاون عملے کی ان کی تعیناتی کے مقامات سے بیک وقت نگرانی کی سہولت فراہم کرتی ہے، جس میں حکام انہیں مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے یقین ظاہر کیا کہ رواں سال حج کے دوران عازمین حج کے لیے عالمی معیار کے مطابق بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاک حج ایپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس ایپ کو پہلے سے رجسٹرڈ 1 لاکھ سے زائد عازمین حج کی جانب سے بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں رابطہ کار نے کہا کہ عازمین کی مشکلات کے ازالے کے لیے مکہ میں ایک کال سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے عازمین حج پر زور دیا کہ وہ مقررہ واٹس ایپ اور ٹول فری نمبرز پر سہولت ٹیم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبرز یہ ہیں 932700037427 اور 923700037425۔ ٹول فری نمبر یہ ہیں 8002450029 اور 8002450028 یا پاک حج ایپ کے ذریعے شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ معیشت، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں روس کے اعزازی کونسل جنرل حبیب احمد سے ملاقات میں کہی۔ سردار سلیم حیدر نے دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے لیے عوامی رابطے بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں عراق کے سفیر حامد عباس نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، مذہبی سیاحت اور زائرین کو سہولیات کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ عراق میں پاکستانی زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات قابل تعریف ہیں اور پاکستان عراق کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے پرامن حل اور بی جے پی حکومت کی طرف سے چھینے گئے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے کشمیریوں میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں حریت رہنماؤں کے اجلاس کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کشمیر ایک سیاسی تنازع ہے جس کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ بیان کی تعریف کرتے ہوئے اسے حوصلہ افزا اور حریت پسند کشمیری عوام کے لیے امید کی کرن قرار دیا۔
ادھر جیل میں نظر بند سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کے زیر قیادت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں امریکہ کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی حکام سے اپنی ملاقاتوں میں ہزاروں کشمیری سیاسی نظربندوں کا مسئلہ اٹھائے۔ پارٹی نے وفد کے نام ایک خط میں کشمیری نظربندوں کو درپیش مظالم کو اجاگر کیا۔ امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر ایک ریلی نکالی، جس میں مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ شرکاء نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں آزاد کشمیر کی وادی جہلم میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت اور دنیا بھر میں مقیم سکھ آج امرتسر میں سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے کی 41ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس حملے کا کوڈ نام آپریشن بلو سٹار رکھا گیا تھا اور یہ سکھ برادری کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ بھارتی فوج نے 1984 میں 2 اور 10 جون کے درمیان ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے زائرین سمیت ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا اور گولڈن ٹیمپل کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود سکھ برادری آج بھی انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے اور علیحدہ وطن خالصتان کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید کر دیے ہیں اور گردوں کے مریضوں کا واحد ڈائلسس ہسپتال بھی تباہ کر دیا ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق آج رفح میں امریکی تعاون سے چلنے والے ایک امدادی مرکز پر حملے میں کم از کم 3 افراد شہید اور 35 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز اسی مرکز پر حملے میں 31 افراد شہید ہوئے تھے۔ روس اور یوکرین نے براہ راست امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ مذاکرات میں فریقین اس حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے کہ 3 سال جنگ کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی تجارتی جنگ بندی کی شدید خلاف ورزی کی ہے اور چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا۔ چین کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے گزشتہ ماہ جنیوا میں مذاکرات کے دوران ہونے والے معاہدوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی اقدامات شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جنوری میں فون کال پر گفتگو کے دوران ہونے والے اتفاق رائے کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوبی کوریا میں کل صدارتی انتخابات ہوں گے، جن میں آئندہ 5 سال کے لیے ملک کے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ منتخب امیدوار بدھ کو ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب سنتے ہیں کھیلوں کی خبریں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان کی روئنگ ٹیم نے تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشیائی انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں 14 تمغے جیت کر مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ اس کامیابی سے ٹورنامنٹ میں قوم کی بہترین کارکردگی کا پتہ چلتا ہے، جو انڈور روئنگ میں نمایاں کامیابی کو اجاگر کرتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی جانے والی کرکٹ سیریز کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں لاہور پولیس، پاک فوج، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے ہر سطح پر غیر متزلزل حمایت کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور پنجاب حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے لاہور میں منعقدہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی اور آئندہ کرکٹ سیریز کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام بین الاقوامی کھلاڑیوں کی کم از کم ایک ملکی ٹورنامنٹ میں شرکت ضروری ہے۔ اجلاس میں سینٹرل کانٹریکٹس پر کام کرنے کے آغاز کی بھی ہدایت کی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے سے ملکی کھلاڑیوں کی کرکٹ صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ بہترین کھلاڑیوں کی شناخت کے لیے ملکی کرکٹ کا مربوط نظام لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سمر گیمز کے بین الاضلاعی مقابلوں کا تمام اضلاع میں باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس خضر فضل چودھری نے آج لاہور میں سمر گیمز کا افتتاح کیا۔ سمر گیمز کے افتتاح کے موقع پر لاہور، قصور، ننکانہ صاحب اور شیخوپورہ سے 300 لڑکے لڑکیوں نے شرکت کی۔
पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अज़लाई खेल सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम कदम है। उन्होंने बताया कि इससे कबल मुनक़िद होने वाले बैनुल-तहसील ट्रायल्स में 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बैनुल-अज़लाई मुकाबलों के फ़ातिहीन इंटर डिवीज़न मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करेंगे और उन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों को स्पोर्ट्स एंडोमेंट फ़ंड के तहत वज़ाइफ दिए जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवां माह की 20 तारीख से तारीखी सिंदूर पोलो फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक सियाहत के बारे में वज़ीर आला की मुशीर जाहिद चंद ज़ैब के सिंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। उन्होंने इस फेस्टिवल के लिए आने वाले सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। फेस्टिवल में अपर चित्राल और लोअर चित्राल की टीमें गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के मद्दे मुकाबिल होंगी। पाक फ़ौज, खैबर पख्तूनख्वा के सियाहत के इदारे, चित्राल की ज़िले इंतज़ामिया और चित्राल पुलिस की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुताल्लिक़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 1,18,877 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 497 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 580 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज दीवान सीमेंट कंपनी के सबसे ज़्यादा 40 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 464 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 193 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 231 में कमी, जबकि 40 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 2,937 रुपये का इजाफा, जबकि रफान मेज़ प्रोडक्ट्स के हिस्सेस की कीमतों में 41 रुपये 89 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 281 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 282 रुपये 40 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 380 रुपये 9 पैसे और 380 रुपये 77 पैसे। यूरो 320 रुपये 32 पैसे और 320 रुपये 89 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 16 पैसे और 75 रुपये 30 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 30 पैसे और 77 रुपये 43 पैसे। जापानी येन कीमत ख़रीद 1 रुपये 96 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 97 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,02,726 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,73,117 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,31,173 मैट्रिक टन बरामदी और 1,41,944 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। तिजारती खबरों के बाद सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार मुजीब आलम की 21वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट सुनते हैं। 1948 में भारत के शहर कानपुर में पैदा हुए थे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। बचपन ही से उनकी आवाज बेहद सुरीली थी, जिससे मुतासिर होकर मौसीकार हसन लतीफ ने उन्हें अपनी फिल्म नरगिस में गायकी का मौका दिया, मगर ये फिल्म रिलीज ना हो सकी। हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। मुजीब आलम की रिलीज होने वाली पहली फिल्म मजबूर थी। सन 1966 में उन्होंने फिल्म जलवा और 1967 में चकोरी का एक नगमा रिकॉर्ड करवाया। इस नगमे को, जिसके बोल थे, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं। मुजीब आलम को निगार अवार्ड भी अता किया गया। इसके बाद मुजीब आलम ने वापस पलट कर नहीं देखा और यक्के बाद दीगरे मुतअद्दिद मकबूल नगमात से फिल्म दुनिया को सजाते चले गए। कायमाबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा।
जिन फिल्मों में उनके गाए हुए नगमे बहुत पसंद किए गए उनमें दिल दीवाना, जाने आरजू, लोरी, सौगात, कसम उस वक्त की, मेरे हमसफर, हातिम ताई के नाम सरे फहरिस्त हैं। टीवी और फिल्म के नामवर मज़ाहिया अदाकार रफ़ी खावर अलमारूफ नन्हा की 39वीं बरसी आज मनाई गई। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ 1966 में उर्दू फिल्म वतन का सिपाही से किया। वो उर्दू ड्रामा अलिफ नूर नन्हा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने 1977 और 1983 में बेहतरीन मुआविन अदाकार और बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का 2 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किया। वो 1986 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गए। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब नईम ज़ुबैरी से सुनते हैं कि साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। राइस यूनिवर्सिटी टेक्सास के माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया है कि अगर आलमी जिद्दत में इजाफा जारी रहा तो दुनिया 1/3 ग्लेशियर्स में से महरूम हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में मामूली इजाफा भी ग्लेशियर्स की बका के लिए ख़तरनाक है। साइंसदानों का कहना है कि मौजूदा 40% ग्लेशियर्स पहले ही बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस बड़ी हद तक पिघल चुके हैं। तहकीककारों ने बताया कि दर्जा हरारत में 2.7% इजाफे से 75% तक ग्लेशियर्स का पिघल जाना इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ग्लेशियर से मुताल्लिक एक अहम तहकीक ये है और जो ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। ग्लेशियर्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के 2 अरब इंसानों को पानी की फराहमी का एक अहम ज़रिया है। पाकिस्तान में आँखों के इलाज मुआलजे की बड़ी तंजीम अशिफा ट्रस्ट ने बचपन में अंधेपन की रोकथाम के लिए तमाम स्कूलों और मदारिस में आँखों का मुआयना लाजमी करार देने पर जोर दिया है। अशिफा ट्रस्ट के सदर रहमत खान ने कहा, बसारत के बढ़ते हुए मसाइल से निपटने के लिए इस हवाले से फौरी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाज मुआलजे के भारी अखराजात उठाने के बजाय बसारत से महरूम होने से बचने के लिए जल्द इलाज मुआलजा नागुज़ीर है। एक हालिया तहकीक से साबित हुआ है कि गुलूकारी नन्हे बच्चों के मूड में नुमायां तौर पर बेहतरी ला सकती है। मुहक्किकीन ने कहा है कि ये मुफ्त और आसान मश्क बच्चों की ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये नताइज वालिदैन के मौसीकी से दिलचस्पी के इर्तिकाई रुझान को उजागर करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारों ने सूबों के बेशतर अजला में आज से जुमेरात तक आंधी और बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतबाह के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलुम और गुजरांवाला समेत कई इलाकों में शदीद आंधी और बारिश मुतवक्के है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर और भावलनगर में बारिश की पेशगोई की गई है। उधर PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बारिशों के दौरान किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है और लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ोन नंबर 1700 पर राबता कर सकते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में मतलजज़ या बरआलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक से बारिश की तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके में शदीद गर्म रहा। ताहम कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मुजफ्फराबाद से 13 मिलीमीटर, घड़ी दुपट्टा से 7 मिलीमीटर, रावलाकोट से 3 मिलीमीटर, पंजाब में डीजी खान से 4 मिलीमीटर, खैबर पख्तूनख्वा से DI खान में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सब्बी में 48, जैकाबाद में 47, दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 35, मरी में 23, लाहौर में 40, कराची में 38, पेशावर में 37, क्वेटा में 33, मुजफ्फराबाद में 38, गिलगित में 27, स्कर्दू में 22, श्रीनगर में 20 और शोपियां में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुल्क में टैक्स के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और अवाम की मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है।
हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर जुमे से पीर तक 4 सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हंगामी इदारों ने आज से जुमेरात तक आंधी और बारिशों का इंतबाह जारी किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शुबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकती हैं। इसके साथ ही नईम ज़ुबैरी और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।